وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. عن صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے. یہ آزمائش کی جگہ ہے، دار الابتلاء ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہاں بھیجا ہے آزمانے کے لیے. چنانچہ فرمایا: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، کہ اللہ تعالی نے موت و حیات کا نظام قائم فرمایا. مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے. کس بات میں؟ امتحان کا موضوع کیا ہے، پرچہ کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اچھے کام کرتا ہے. تو اس دار الامتحان میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو آزما رہے ہیں، اپنی بندیوں کو آزما رہے ہیں. اور جو شخص جہاں بھی ہے، جس حال میں بھی ہے، وہ امتحان میں ہے، آزمائش میں. جو شخص مالدار ہے وہ امتحان میں ہے. اگر کوئی شخص تنگ دست اور فقیر ہے تو وہ بھی امتحان میں. کوئی شخص خوش عیش اور خوشحال ہے تو وہ امتحان میں. اور کوئی شخص تنگ دست اور بدحال ہے تو وہ بھی امتحان میں. کوئی شخص صحت مند اور تندرست ہے وہ بھی امتحان میں. اور کوئی شخص بیمار ہے، کمزور ہے، وہ بھی امتحان میں. کوئی شخص با اختیار ہے، صاحب شان و شوکت اور طاقت و قوت ہے، وہ بھی امتحان میں ہے. کوئی شخص لاچار ہے، مجبور ہے، بے کس ہے، بے بس ہے، وہ بھی امتحان میں. کوئی شخص خلوت میں ہے، تنہائی میں ہے، وہ بھی امتحان میں. اور کوئی شخص مجمع میں ہے، مجلس میں ہے، وہ بھی امتحان میں. اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر کے آزما رہے ہیں، کسی سے لے کر کے آزما رہے ہیں. کسی کو ہنسا کر کے آزما رہے ہیں اور کسی کو رلا کر کے آزما رہے ہیں. جو رو رہا ہے وہ بھی آزمائش اور جو ہنس رہا ہے وہ بھی آزمائش. ہر شخص امتحان میں ہے، آزمائش میں. اگر کسی کے ساتھ ناموافق حالات ہیں، کسی کے ساتھ ناموافق حالات ہیں، ایسے حالات ہیں جو اسے پسند نہیں، جس کو وہ چاہتا نہیں. کوئی نہیں چاہتا کہ وہ فقیر رہے، کوئی شخص نہیں چاہتا کہ وہ بھوکا رہے، کوئی نہیں چاہتا کہ وہ ننگا رہے، کوئی نہیں چاہتا کہ وہ بیمار رہے، کوئی نہیں چاہتا کہ وہ بعزت رہے. لیکن اگر اس طرح کے حالات ہیں تو اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے ہیں. امتحان میں کامیاب کون؟ کامیاب کون ہے؟ جو شخص ان ناموافق حالات کو اللہ کی طرف سے سمجھ لے. جو شخص یہ سمجھے کہ یہ بیماری اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے، اور جب میرے اللہ کے حکم سے ہے، اس کی مرضی ہے، تو پھر اس کی مرضی میری مرضی. جب وہ میرے حق میں اس بات پر خوش ہے، راضی ہے، تو میں بھی خوش ہوں اپنے مولا کی خوشی پر، اس کی رضا پر. پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا. اگر کوئی شخص فقر و فاقہ میں مبتلا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ کل کھا رہا تھا، میرا اللہ کھلا رہا تھا، آج فاقے سے ہوں، میرے رب کی مرضی. آدمی شکوہ شکایت نہیں کرتا،
ہائے وائے نہیں کرتا، شور و غل نہیں کرتا، اپنی قسمت کو کوستا نہیں، ملامت کرتا، اپنے رب کا حکم سمجھ کر اس پر صبر کرتا ہے، اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے اور اللہ سے اجر کی امید رکھتا ہے، پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ اور اس قسم کے حالات میں اللہ کا یہی حکم ہے اور اسی کو صبر کہا جاتا ہے۔ اور اگر نعمتوں میں ہے، راحتوں میں ہے، آسائشوں میں ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے یہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی نوازش ہے، اس کا کرم ہے، یہ میری کوششوں کا، میری محنتوں کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی نوازش، اس کا کرم ہے، اور پھر اس تعلق سے، اس نعمت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں اس کو بجا لائے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اصول کے مطابق اس نعمت سے فائدہ اٹھائے، دل کی گہرائیوں سے اس بات کا اعتراف رہے، پاس ہو گئے۔ اور اگر اچھے حالات ہیں، اچھا کھا رہا ہے، اچھا پی رہا ہے، صحت مند اور طاقتور ہے اور ہر کام، ہر چیز اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے اس کی خواہش کے مطابق، اور پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میری کوششوں کا نتیجہ ہے، یہ تو میری محنتوں کا نتیجہ ہے، یہ تو میری صلاحیتوں کا نتیجہ ہے، فیل ہو گیا، فیل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا تھا احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ تعالیٰ نے تمہیں خزانے دیے ہیں اور اتنا خزانہ کہ اس کے خزانے جن تجوریوں میں رکھے جاتے تھے ان تجوریوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی جماعت درکار ہوتی تھی اور وہ بھی تھک جاتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی۔ وَإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ صرف اس کی تجوریوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک جوانوں کی ایک جماعت ہوتی تھی اور وہ بھی تھک جاتے تھے۔ اب بتائیے جب چابیاں اتنی تھیں تو تجوریاں کتنی رہی ہوں گی، اور تجوریاں جب اتنی تھیں تو خزانے کتنے رہے ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا احسن کما احسن اللہ الیک، یہ تمہارے اوپر اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے تو خلق خدا کے ساتھ احسان کر، ان کے ساتھ بھلائی کر۔ کہنے لگا اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میری صلاحیتوں کا، میری محنتوں کوششوں کا نتیجہ ہے، اس کا ثمرہ ہے۔ کیا ہوا؟ زمین پھٹی اور پورے گھر بار اور خزانوں تجوریوں کے ساتھ دھسا دیا گیا اور دھسا جا رہا ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے، خبر مل گئی کہ بلقیس ملکہ سبا چل پڑی ہے سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے۔ سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ تو نہیں تھے، وہ تو نبی تھے، ان کا مقصد اللہ کے کلمے کو اللہ کی زمین پر بلند کرنا تھا، ان کا مقصد حکومت کرنا اور بادشاہت کرنا نہیں تھا۔ چنانچہ انہوں نے سوچا کہ یہ آ رہی ہے اور قوم کی ملکہ ہے، بت پرست ہے، کوئی معجزہ دکھا دیا جائے تاکہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ سورج کی پوجا کرتی ہے چھوڑ کر اللہ کی عبادت اور بندگی میں آ جائے، بجائے اس کے کہ تقریر کی جائے، سمجھایا جائے، لیکچر دیا جائے، کوئی معجزہ دکھا دیا جائے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے حاضرین سے کہا ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین، تم میں کون ہے جو اس کے پائے تخت کو، جہاں بیٹھ کر وہ راج کر رہی ہے، اس کے پائے تخت کو لا کر یہاں حاضر کر دے، اس کے آنے سے پہلے اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کے پائے تخت کو یہاں حاضر کر دے۔ قال عفریت من الجن، ایک بہت ہی طاقتور جن نے کہا انا آتیک بہ، میں یہ کام کروں گا، انا آتیک بہ۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کتنا ٹائم چاہیے یہ کام کرنے کے لیے، کتنی دیر میں کرو گے؟ کہا قبل ان تقوم من مقامک،
آپ کی یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے میں یہ کام کر دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا بڑا لمبا وقت مانگ رہا، اتنی دیر میں کرے گا؟ قال الذي عنده علم من الكتاب، تو انہی حاضرین میں ایک اللہ والے تھے سلیمان علیہ السلام کے امتی تھے جن کے پاس زبور کا علم تھا، یعنی اسم اعظم کا علم تھا۔ انہوں نے کہا انا آتیک بھی، میں یہ کام کروں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کتنی دیر میں کرو گے؟ کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی کھلی آنکھ بند ہونے سے پہلے پہلے۔ اگر کھلی ہے آنکھ تو بند ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بند ہے تو کھلنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کہا پلک جھپکنے میں یہ کام کروں گا۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو بلقیس کا پائے تخت موجود تھا۔ امتحان ہے، امتحان ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اور دیکھ کر کہا ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، اے آصف برقیہ یہ تمہاری کوششوں سے نہیں ہوا ہے، یہ تمہاری محنتوں سے نہیں ہوا ہے، اے سلیمان یہ تمہارے یا تمہارے کسی امتی کی صلاحیت کا نتیجہ نہیں ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہوا ہے۔ کیوں کیا ایسا اس نے؟ لیبلونی، تاکہ وہ ہمیں آزمائے، اشکر ام اکفر، کہ میں اس نعمت کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر اللہ کا شکر گزار ہوتا ہوں یا اپنی کوششوں اور صلاحیتوں کا نتیجہ سمجھ کر ایٹھنے لگتا ہوں، اکڑنے لگتا ہوں، اترانے لگتا ہوں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ دے کر کے امتحان لے رہے ہیں، امتحان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ مومن کا بھی عجیب حال ہے، بندہ مومن کا بھی عجیب حال ہے کہ وہ ہر حال میں خیر پر ہے، بھلائی پر ہے، رو رہا ہے تو بھی خیر پر ہے، ہنس رہا ہے تو بھی خیر پر ہے، صحت مند اور تندرست ہے تو بھی خیر پر ہے، اور بستر علالت پر پڑا ہوا ایڑیاں رگڑ رہا ہے تو بھی خیر پر ہے، مالداری میں ہے تو بھی خیر پر ہے، فقر و فاقہ اور تنگ دستی میں ہے تو بھی خیر پر ہے۔ کیسے؟ فرمایا کہ اگر نعمتوں میں ہے تو ان نعمتوں کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر اللہ کا شکر کر رہا ہے اور راہ شکر پر چل کر اللہ تک پہنچ رہا ہے، اور اگر ناموافق حالات ہیں تو صبر کر رہا ہے اور راہ صبر پر چل کر اللہ تک پہنچ رہا ہے۔ اسی لیے اہل علم نے لکھا ایمان نصفان، ایمان کے دو حصے ہیں، نصف شکر و نصف صبر، ایمان کے دو حصے ہیں، ایک حصہ شکر کا ہے، ایک حصہ صبر کا ہے۔ جو نعمتوں میں ہے وہ شکر کے راستے پر چل کر اللہ والا بن جائے، اور جو زحمتوں میں اور پریشانیوں میں ہے وہ صبر کے راستے پر چل کر اللہ تک پہنچ جائے۔ اور دونوں ایسی عبادت ہے، صبر اور شکر ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس عبادت کا بدلہ میں خود دوں گا۔ نماز کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دلوائیں گے، آپ نے صدقہ و خیرات کیا اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دلوائیں گے، ذکر کیا، تلاوت کی، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دلوائیں گے، زکوٰۃ ادا کیا، اللہ تعالیٰ بدلہ فرشتوں سے دلوائیں گے، حج اور عمرہ کیا، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دلوائیں گے، کوئی بھی خیر اور بھلائی کا کام کیا اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دلوائیں گے۔ اگر شکر کی راہ پر چلے اور شکر گزار بن کر زندگی گزاری تو یہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ہم اپنے شکر گزار بندوں کو ان کی شکر گزاری کا بدلہ خود دیں گے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، شکر گزار بندوں کو اللہ تعالیٰ ان کی شکر گزاری کا بدلہ خود دیں گے۔ اور اسی طریقے سے انما یوفی الصابرون، جو لوگ راہ صبر کے راہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صبر کا بدلہ ان کو خود دیں گے، اپنے مبارک ہاتھوں سے دیں گے۔ اور جب اللہ دیں گے تو کتنا دیں گے کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ جب اللہ دیں گے تو اپنی شان کریمی کے مطابق دیں گے اور اپنے لامحدود خزانوں سے دیں گے، کتنا دیں گے کوئی سوچ نہیں سکتا، تصور نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں بہرحال دامن صبر و شکر کو مضبوطی سے تھامے رہنا چاہیے۔ اگر ناموافق حالات ہیں تو بجائے شکوہ شکایت کرنے کے اللہ کی مرضی پر راضی ہے،
اور اگر اچھے حالات ہیں تو بجائے اینٹنے تلنے اور کھینچنے کے ہم اللہ کی عطا اس کی نوازش سمجھ کر دامن شکر کو مضبوطی سے پکڑے رہیں، اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں، دامن شکر و صبر کو اللہ تعالیٰ مضبوطی سے تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یا تو ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں شامل رہیں اور یا پھر اللہ تعالیٰ کے صبر کرنے والے بندوں کے ساتھ رہیں، ان دونوں کا راستہ چھوڑ کر کسی تیسرے راستے پر چلنے والے نہ بنیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔